کل بریسٹر گوہر خان کی آرمی چیف سے ملاقات ڈسکلوز ہوئی تو سیکیورٹی ذرائع کا ایک پیغام آیا۔ ظاہر ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ہی پیغام ہوگا، لیکن کیونکہ آئی ایس پی آر پر کافی تنقید ہوتی ہے، اس وجہ سے سیکیورٹی ذرائع کا لفظ استعمال ہوا۔ اب کہا گیا کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی گوہر خان اور علی امین گنڈاپور سے، لیکن وہ صرف افغانستان کے معاملے پر ہوئی تھی۔ اب عمران خان کی یہ بات بہت کمال کی ہے کہ وہ اپنی عوام سے کوئی بات نہیں چھپاتے اور واضح پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بند کمروں میں مذاکرات کا دور ختم ہو چکا ہے، اب جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی۔ اب اسی پر حامد رضا کا بھی پیغام آتا ہے، ساتھ فواد چودھری نے بھی آئی ایس پی آر کو کیا مشورہ دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پشاور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں سیاسی امور پر بھی گفتگو ہوئی، یعنی کہ انہوں نے سیکیورٹی ذرائع کا جو بیان تھا اس کو رد کر دیا اور کہا کہ افغانستان کے ساتھ ساتھ سیاسی امور پر بھی بات ہوئی۔ ARY نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی موجودگی میں ہوئی اور اس کی طوالت تقریباً 1.5 گھنٹے تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے واضح کیا کہ ملاقات کا ایک حصہ سیکیورٹی معاملات پر تھا، مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی معاملات پر بات ہوئی ہے اور ان کا خیال ہے کہ کچھ ٹکٹس کی تردید کرنا ضروری ہے، یعنی کہ جو سیکیورٹی ذرائع نے بیان دیا اس کی انہوں نے تردید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ محتاط رہ کر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ سیاست پر بھی بحث کی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنے والوں کی چہروں کی پریشانی بتاتی ہے کہ وہ کس قدر ناپختہ ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ حکومتی رہنماؤں نے ایک ملاقات کی بازگشت کے سبب پریس کانفرنس کی اور ساتھ ہی اس میں عمران خان کی رہائی کے مطالبے کا ذکر کیا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے حکومتی ارکان کی کوششوں پر بھی تنقید کی کہ ان کے بیانات کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں جسے وہ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب فواد چودھری نے بھی ARY نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات شروع ہوئے تو DG ISPR کو تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے تھا، ادھر سے ایسی باتیں ہوں تو پھر یہاں سے بھی ایسی باتیں ہوں گی، یعنی کہ ISPR کو اب یہ سخت جو پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں یہ بند کر دینے چاہیے، کیونکہ اس کا سارا فائدہ نون لیگ اٹھاتی ہے۔ اب کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں تو ISPR کو بھی اب تھوڑا تحمل سے کام لینا ہوگا اور ایسے بیانات جو ہیں وہ اب بند کرنے ہوں گے۔